اللہ رب العزت مقدس قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن پاک اتارا گیا۔ حضرات، اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ رمضان المبارک کتنی عظمت و برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن پاک اتارا گیا، اس مہینے میں اللہ رب العزت فرض کا ثواب 70 گنا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سنت کا ثواب سنت کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے، نفل کا ثواب سنت کے برابر کر دیتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت اگر قرآن پاک کی آپ تلاوت کریں، ایک لفظ پڑھنے پر اللہ رب العزت 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے سال میں ایک ایسا مہینہ ہمیں اور آپ کو عطا کر دیا ہے جس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے ذکر و اذکار کریں، جتنا زیادہ ہو سکے محفل میلاد کا انعقاد کریں، جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اس ماہ مبارک کا ہمیں اور آپ کو بہت ہی زیادہ ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اس مہینے کا ویلکم، اس مہینے کا سواگت، اس مہینے کا استقبال اللہ کے رحمت کے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہم رمضان المبارک کے پوتر مہینے کا بھی ادب نہیں کرتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جو دن بھر معذاللہ لوگوں کے سامنے بیڑی بھی پیتے ہیں، سگریٹ بھی پیتے ہیں، گٹکا بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، مسئلہ یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے، اگر رمضان المبارک کے مہینے میں اسلامی حکومت ہو، اگر کوئی اعلانیہ طور پر کھائے پیے تو بادشاہ اسلام کو چاہیے اسے فوراً قتل کر دے۔ اللہ اکبر! اسلامی بھائیوں، ذرا اندازہ لگائیے، ہم اس مبارک مہینے کا بالکل ادب نہیں کرتے ہیں۔ اس مہینے کا استقبال اللہ کے رحمت کے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں۔ ایک یہود غیر مسلموں کا بازار لگا ہوا تھا، اس بازار میں مسلمان بھی ساز و سامان خرید رہے تھے۔ ایک غیر مسلم کا بیٹا، ایک مجوسی کا لڑکا رمضان المبارک کے پوتر مہینے میں اعلانیہ طور پر کھانے لگتا ہے۔ باپ نے اپنے بیٹے کے چہرے پر تھپڑ مارا، مارنے کے بعد کہا، بیٹا کیا تجھے معلوم نہیں ہے یہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ رمضان المبارک ہے، مسلمان دن میں کھانے پینے سے باز رہتے ہیں، تو ان کے سامنے علل اعلان کھا رہا ہے، اعلانیہ طور پر پانی پی رہا ہے۔ بیٹا خاموش ہو گیا، کچھ جواب نہ دیا۔ شام کے وقت جب بیٹا اپنے گھر پہ پہنچنے کے بعد کہتا، بابا آپ بھی تو کھاتے ہیں، آپ بھی تو پیتے ہیں، آپ بازار میں ہمیں ڈانٹ رہے تھے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں دن میں نہ کھاؤ۔ باپ نے کہا تھا، بیٹا میں نے تجھے اعلانیہ طور پر کھانے سے منع کیا تھا، اس لیے مسلمان دن میں اس مہینے میں کھانے پینے سے باز رہتے ہیں، ان کے سامنے اعلانیہ طور پر نہیں کھانا چاہیے۔ بیٹا رہی بات میرے کھانے پینے کی، میں گھر کے اندر چھپ کے کھاتا ہوں، میں کسی روزے دار کے سامنے نہیں کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں روزے دار کے سامنے نہیں پیتا ہوں۔ اتنا کہا بچہ خاموش ہو گیا۔ اب اسی ایک غیر مسلم ہے، اس نے اس مقدس مہینے کا ادب کیا تھا، اس پوتر مہینے کا احترام کیا تھا، اس کا انتقال ہوا۔ انتقال ہونے سے پہلے اللہ رب العزت نے اس شخص کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اس کا انتقال ہوا، مرنے کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا، دیکھنے کے بعد پوچھا، ما فعل اللہ بکا، کہ تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے کہا، میں جنت الفردوس میں ٹہل رہا ہوں، اللہ نے مجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، تو جہنم میں جانے کا حقدار تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ اس شخص نے کہا تھا، بات یہ ہے، میں نے رمضان المبارک کے پوتر مہینے کا ادب و احترام کیا تھا،
अदब किया था, मैंने अपने बेटे को डांटा था, एलानिया तौर पर बेटे को रमजान मुबारक के महीने में खाने पीने से मना किया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे ये इनाम इकराम दिया कि मरने से पहले मुझे तौबा की तौफीक अता फरमा दी, मरने से पहले पहले मुझे तौबा की तौफीक अता फरमा दी। मैंने इस्लाम कबूल कर लिया था, मरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दिया है। सुबहान अल्लाह। इसलिए मेरे ईमानी भाइयों, इस माह मुबारक का अदब एहतराम कीजिए। रमजान मुबारक का पवित्र महीना है, खुदा तौफीक दे, रोजे रखिए, नमाजें पढ़िए, बुराइयों से दूर रहिए। ये इतनी अजमत बरकत वाला महीना है कि इस महीने की आमद का इस्तकबाल अल्लाह के रहमत के फरिश्ते किया करते हैं। सुभान अल्लाह। जरा अंदाजा लगाइए ये महीना कितनी अजमत बरकत वाला महीना है। अल्लाह ने फरमाया, शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का वो महीना जिसमें कुरान पाक उतारा गया। तो इस महीने में जितना हो सके अल्लाह के मुक़द्दस कुरान की तिलावत कीजिए, नवाफिल पढ़िए, सुन्नत अदा कीजिए, फर्ज अदा कीजिए, रोजे रखिए। इंशाअल्लाह दुनिया में भी शाद रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी आबाद।